تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. خدا کے واسطے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کرا کرو، اٹھتے بیٹھتے کیا کرو، ہر آن ہر گھڑی کیا کرو، خصوصاً گھر سے نکلتے وقت دکان پر جاؤ، گھر سے نکلتے وقت کاروبار والی جگہ پہ جاؤ، کارخانے میں جاؤ، گھر سے نکلتے وقت نوکری والی جگہ پہ جاؤ. اللہ اکبر. جن راستوں سے نوکری والی جگہ پہ جاؤ گے انہی راستے سے اللہ کا ذکر کرتے جاؤ. آج نہیں تو کل مرنا تو سب نے ہے، اگر میں مر گیا تو بچیں گے آپ بھی نہیں. انہی گلیوں سے تیرا میرا جنازہ جائے گا. جامع مسجد میں اعلان ہوگا، اللہ اکبر، اجمل ٹون کی مسجد میں اعلان ہوگا، او لوگو ملک صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، شیخ صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، بٹ صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، کشمیری صاحب کا جنازہ جا رہا ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے جب کندھے پر تیرے جنازے والی چرپائی کو اٹھا کے ان گلیوں سے لے کے گزریں گے جن گلیوں میں گزرتے وقت تو قرآن پڑھا کرتا تھا، اس گلی کی مٹی درو اور دیوار کہیں گے او لوگو شیخ کا جنازہ نہیں جا رہا بلکہ قرآن کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے. ہم گواہ ہیں جب یہاں سے گزرا کرتا تھا اس کی زبان پہ گانا نہیں ہوتا تھا، خدا کے قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی. چلتے پھرتے زمین کو اللہ کا قرآن سناؤ، برتنوں بھانڈوں کو اللہ کا قرآن سناؤ، بستروں کو اللہ کا قرآن سناؤ، کمروں کو اللہ کا قرآن سناؤ، تاکہ مرتے وقت یہ تمہارے ایمان کی گواہی دے دے، تاکہ مرتے وقت تجھے مجھے کلمہ نصیب ہو جائے. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. او لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم ذاکرین بندوں میں شمار ہو جاؤ، ذکر کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ، ورنہ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے. مشاہدے کے طور پہ اسپتالوں میں چلے جاؤ. اب میں دینی مدارس کی آپ کو اہمیت بتلاتا ہوں. کوئی دینی مدارس کی اہمیت بتلائے گا جی ہم نے آپ کو حافظ قرآن دے دیے، کوئی کہے گا ہم نے آپ کو مصلی منبر کے وارث دے دیے، کوئی کہے گا ہم نے آپ کو عالم دے دیے. میں تو جٹکی زبان میں سادہ سی زبان میں اللہ اکبر 5-10 جماعتیں پاس کرنے والا طالب علم ہو، عالم کا علماء اکرام کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ہوں. میری سمجھ میں تو مدارس والے یہ آئے ہیں. اللہ اکبر. ہسپتال میں چلے جاؤ، پرائیویٹ میں چلے جاؤ، سرکاری ہسپتال میں چلے جاؤ، مریض بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی امی جان ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، سارے بستر پہ لیٹے ہیں. ہر آنے والا عیادت کرنے والا گرے سے گرا بھی ہو 2 جوس کے ڈبے لے کے آئے گا، 4 فروٹ کے دانے لے کے آئے گا. میں اپنے چچا کی عیادت کرنے آیا، میں اپنے ماموں کی عیادت کرنے آیا، میں اپنے بھائی کے مرض کی دریافت کرنے آیا. بہن دوڑی دوڑی آئے گی، ٹفل کا ڈبہ لائے گی، بھائی تیرے لیے نرم دلیا پکا کے لائی، امی جان آئے گی ڈبہ روٹی دودھ میں بھگو کے لائی. اللہ اکبر. کیا بات ہے. جوان نے امی کی بات نہ سنی، بھائی کی بات نہ سنی، رشتہ دار کی بات نہ سنی، منہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ پیر مڑے پڑے ہیں، آنکھوں کی اینیوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہے، بول نہیں سکتا. کوئی جوس لے کے آ رہا ہے، کوئی فروٹ لے کے آ رہا ہے، کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے، لیکن مرنے والا بیمار رو رو کے بتلا رہے او لوگو یہ وقت موت کا وقت ہے، یہ وقت اتنا نازک ہے، اس میں مجھے جوس کے ڈبوں کی ضرورت نہیں، اس میں مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. اس میں مجھے کھانے کی ضرورت نہیں. ہر آنے والا فروٹ لے کے آیا، ہر آنے والا جوس لے کے آیا، کوئی آنے والا قرآن کی تلاوت لے کے نہیں آیا. رب ذوالجلال کی قسم ہے اس وقت مجھے فروٹ نہیں چاہیے، مجھے قرآن کی تلاوت چاہیے. ہر ایک نے فروٹ کے تھیلے رکھ کر اپنے ہاتھ باندھ لیے کہ ہم تو تیری بیماری کا علاج کرا سکتے ہیں، علاج کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں، فروٹ لا سکتے ہیں، فریش جوس لا سکتے ہیں، تجھے قرآن نہیں سنا سکتے،
کہنے لگا بدبخت لوگ ہو. اللہ اکبر. ہاتھ باندھنے والے نے کہہ دیا اس بدبختی میں بھی تیرا برابر کا حصہ ہے. کیوں؟ دنیا کے اندر جب آئے ہم تو اللہ کے نور کی تجلی کی زیارت کر کے آئے, فرشتوں سے مصافحہ کر کے ماں کے پیٹ سے آ رہے تھے. جس راستے سے آئے فرشتوں نے اپنے پر بچھا کے ہمارا استقبال کیا. دنیا میں آئے اگر تجھے موت کے وقت قرآن سننا تھا, دنیا میں آئے پگوڑے میں ہمیں قرآن سناتا, ماں کی گود میں قرآن سناتا, فیڈر دیتے ہوئے قرآن سناتا, گھٹی پلاتے ہوئے قرآن سناتا, جھولا جھلاتے ہوئے قرآن سناتا. دادی سے لے کر نانی تک, دادے سے لے کر نانے تک, امی جان نے بھی ہمارے پہ رحم نہ کیا, بھائی جان نے ہمارے پہ رحم نہ کیا, رشتہ دار نے ہمارے پہ رحم نہ کیا. دنیا میں آئے تو میں نے اگر قرآن موت کے وقت سننا تھا, ہمیں قرآن سنانا چاہیے تھا. تم نے دنیا میں آ ہمیں اتنا گانا سنایا, ہمیں قرآن پڑھنا بھول گیا. اب ہم تمہیں گانا تو سنا سکتے ہیں, قرآن کی تلاوت نہیں سنا سکتے. سارا قصور اولاد کا نہیں ہوتا, والدین کا بھی بڑا کردار ہے. گھر والی امید سے ہو کے بیٹھ گئی, میاں پوچھ رہا ہے اللہ اکبر آنے والے کو کیا بنانا ہے. کسی کے منہ سے نہیں پھوٹتا قرآن کا قاری بنانا ہے, کسی کے منہ سے نہیں نکلتا حافظ بنانا ہے. روشن خیال طبقے والوں سے میں آپ کی بات نہیں کرتا, آپ کی مثال دے کے دوسروں کی بات کرتا ہوں. اللہ اکبر. کسی کا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے, کہتے ہو بچے کو کیا بنایا, کہ میں نے قرآن کا حافظ بنا دیا. کہ یہ تو ٹھیک ہے, اور کیا بنایا؟ اور کا مطلب کیا؟ کتا بلا بنائے گا, ناچنے والا بنائے گا, بھونکنے والی مشین بنائے گا, دھاڑنے والا بنائے گا. اس کا مطلب تجھے ایمان پیارا نہیں, اس کا مطلب تجھے اسلام پیارا نہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے ڈاکٹر تو ہزاروں بنتے نظر آئیں گے, رب رحمان ایک مرتبہ نہیں جس پر ہزاروں مرتبہ رحمت کی نگاہ فرماتا ہے, اسے قرآن اور اسلام کی دولت عطا فرما دیتا ہے. کسی کے محلے میں تمہیں ایک قاری نہیں ملے گا, کسی کے شہر میں ایک قاری نہیں ملے گا. کتنی مقدروں والی مائی اوپر بیٹھی ہے جس نے چار چار قرآن کے قاریوں کو, جس نے چار چار حدیث کے عالموں کو قرآن کی لوری کا جھولا دیا. اللہ کی قسم میں اس وقت دل کی بات نہیں کرتا, پتہ نہیں دنیا میں اللہ انہیں کیا عزت دے رہا ہے, لیکن قیامت کا دن ہوگا, اعلان ہوگا عبید اللہ عامر کی مائی کہاں ہے, مولوی عبد الرؤوف ساجد کی مائی کہاں ہے. الہ العالمین بڈھی ہے, کمزور ہو گئی, گھٹنوں سے چلا نہیں جاتا. اللہ فرمائیں گے آؤ اس انعام کی مجلس میں لے آؤ, جس مجلس میں میں نے سورج چاند سے زیادہ چمکنے والے تاج پہنانے کے وعدے کر رکھے ہیں. یہ قدر تو اس دن معلوم ہوگی. اللہ اکبر. دنیا اعتبار سے کوئی ساز و سامان نہیں, لیکن اس وقت کیا عالم ہوگا جب اللہ اپنے نور کی تجلی کے دیدار کروائے گا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انوارات سے بڑا مکھڑا دکھائے گا, حوض کوثر کے جام لے کے فرشتے آگے آئیں گے, آواز لگے گی آ جاؤ. دارالعلوم انوریہ میں اجمل ٹاؤن میں رات کے 12 بجے بیٹھے تھے, بھوکے پیاسے بیٹھے تھے, میں تمہارے انداز کو دیکھ رہا تھا. تھک ہار کے آلتی پالتی بدل رہے تھے, بیٹھنے کا انداز بدل رہے تھے. میرے قرآن کی محبت نے تمہیں اٹھنے نہ دیا, میرے نبی کی محبت میں تمہیں اٹھنے نہ دیا. دنیا کے اندر تم ان کرسیوں پہ بیٹھے جن کرسیوں کی حیثیت کوئی نہیں. آؤ ذرا نظر اٹھا کے دیکھو کن کرسیوں پر بٹھایا جائے گا. کسی کو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ بٹھایا جائے گا, کسی کو سیدنا معاویہ کے ساتھ بٹھایا جائے گا, کسی دھی کو اماں فاطمہ کے ساتھ بٹھایا جائے گا. کیا پتا مولانا عبید اللہ عامر کی اماں کو سیدہ آمنہ کے ساتھ بٹھا دیا جائے, سیدہ عائشہ کے ساتھ بٹھا دیا جائے. کیا پتا میری اماں کو اماں زینب کے ساتھ بٹھا دیا جائے. کیا پتا تیری میری ماں کل قیامت کے دل کہاں بیٹھی نظر آئے گی. او لوگو اس انعام کے لیے اللہ سے راتوں کو اٹھ اٹھ کے مانگ لو, اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے تر کر لو, سجدے میں رو رو کے زمین کو گیلا کر لو. آج کا رونا کل کام آ جائے گا, آج کا رونا قبر کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے گا, آج کا رونا موت کے وقت کی سختی کو پیار میں بدل دے گا. رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر
آج رو لے، اور رونا کام آ گیا قیام موت کے وقت اگر انسانوں میں کلمہ پڑھانے والا تجھے مجھے کوئی نظر نہ آیا، رب آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر تجھے مجھے کلمہ یاد کروا دے گا۔ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ مدارس کی مظلومیت کو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جب تک تیرے میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا، تیرے میرے گھر سے کلو گوشت نہیں نکلتا، وہ دیکھ رہا ہے۔ وہاں تم قرآن کی خوب عزت کر رہے ہو، 20-20 روپے کا نوٹ 7-7 مرتبہ وار کے دے رہے ہو، اپنے بچے کو کیوں نہیں دیتے، اپنے بھائی کو کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں اللہ کا قرآن معاذ اللہ اتنا حقیر کیوں نظر آ رہا ہے؟ 15 لاکھ روپے کا جہیز گھر میں سما جاتا ہے۔ اوے گجرانوالے والو، اجمل ٹول والو، چنیوٹ کے فرنیچر کو تمہارے گھر میں جگہ مل جاتی ہے، گھر کے فرنیچر کو جگہ مل جاتی ہے، پیٹیوں ٹرکوں کو جگہ مل جاتی ہے، اور سنہری رنگ کے صندوق کو جس میں قرآن پاک ہے، اللہ اکبر، اس صندوقڑی کو تیرے میرے گھر میں جگہ نہیں ملتی۔ بیٹی کہتی ہے، بہو کہتی ہے، امی جان، ابا جان نے یہ 15 لاکھ کا جہیز دیا، سنہری رنگ کی صندوقڑی میں قرآن دیا، ساس نے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لیے، سسر نے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لیے، رو کے کہتا ہے، بہو رانی ہمارے گھر میں اس کے رکھنے کی جگہ کہاں ہے؟ یہاں کون پڑے گا؟ کیا کراڑوں کا گھر ہے، ہندوؤں کا گھر ہے، سکھوں کا گھر ہے، عیسائیوں کا گھر ہے؟ کیوں کہتے ہو یہاں کون پڑے گا؟ تم نہیں پڑھو گے تو کون پڑے گا؟ کہتے ہو یہاں کون پڑے گا؟ جب مسجد میں جا کے رکھا، 50 روپے کا نوٹ گلے میں ڈال دیو، یہ قرآن پاک مسجد میں جا کے رکھ دیو، بچہ جا رہا ہے جسے یہ نہیں پتا یہ اردو کی کتاب ہے کہ لا ریب کتاب ہے، یہ مسجد میں قرآن لے کے گیا، الماری کھولی، 50 روپے گلے میں ڈال دیے، الماری کھولی، قرآن پاک کو الماری میں جہاں پہلے قرآن رکھے ہوئے تھے وہاں رکھنے لگا۔ پہلے جو قرآن پاک پڑھے تھے، آنے والے نئے مہمان کو دیکھ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ کیا تو یہ سمجھ کے آیا یہاں تیری تلاوت کریں گے، نفلوں میں تجھے زبان نہیں پڑھیں گے، تجھے سینے سے لگائیں گے، تیری جلد کے بوجھ سے دیں گے، تیری آیتوں کے بوجھ سے دیں گے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہم بھی یہی امید لے کے آئے تھے، 30 سال ہو گئے اسی مسجد کی الماریوں میں پڑھے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، 30 سال ہو گئے ہمارے پر سے گرد و غبار اڑانے والا بھی کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ یہ وقت کا عالم اللہ کا ولی بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سامنے ایک جگہ امام الانبیاء کھڑے ہوں گے، دوسری جگہ قرآن اللہ اکبر کھڑا ہوگا، تجھے مجھے چگاڑ چگاڑ کے کہے گا، اور تم نے دنیا میں مجھے لاوارثہ سمجھا، دیکھو آج ہزاروں کی تعداد نہیں، لاکھوں کی تعداد میں میرے وارث موجود ہیں۔ بلال میرا وارث ہے جس نے چمڑا ادڑوا دیا لیکن میرا وارث ہونے کا انکار نہ کیا۔ ابو بکر میرا وارث ہے، حسین میرا وارث ہے جس نے کربلا کے میدان میں نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کر قرآن سنا دیا لیکن مجھے نہ چھوڑا۔ جنہوں نے اپنے گھر میں قرآن پاک کو جگہ نہ دی، اپنے سینوں میں قرآن پاک کو جگہ نہ دی، اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کو جگہ نہ دی، مجھے بتاؤ آج اللہ کے دربار میں قرآن کے صدقے کیا لینے آ گئے ہو؟ میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے نصیب جاگ جائیں خطانگے والا کیوں نہ ہو۔ ماں کیا کرے گا؟ اماں اس سے پھل تو نہیں کاٹا لیکن نبوت کے دشمن کا گلا کٹے گا۔ ماں بھی مائی تھی، اپنا میلا سوراخوں والا دوپٹہ بچے کے سر پہ رکھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی اللہ ایک ہی ایک ہے، قبول فرما لے۔ پردے میں مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہو، رات کو بچہ سوتا نظر آئے،
رضائی نیچے ہو اوپر دے کے کہتی ہو اللہ اسے وقت کا امیر آدمی بنانا، اللہ اسے ڈاکٹر بنا دینا، اللہ اسے فلاں بنا دینا، کیوں تمہارے منہ سے نہیں نکلتا الہ العالمین اسے قرآن کا قاری بنا دے، اسے حدیث کا حافظ بنا دے، اسے بیت اللہ کا امام بنا دے، اسے مسجد نبوی کا امام بنا دے۔ رب اکبر کی قسم ہے جو رب تیرے میرے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے وہ بیت اللہ کا امام اور قاری کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی اللہ کی دعوت تو سمجھ آ گئی، آپ کی دعوت کیا؟ فرمایا جب میری دعوت کرنا چاہے نہ گوشت پکایا کر، نہ مرغی پکانے کی ضرورت نہیں، آلو کی بھاجی پکا لیا کر، 4 روٹیاں چنگیر میں رکھ کے خود میزبان بن کے جایا کر، مدرسے میں چلا جا۔ اللہ اکبر، اتنے اتنے بچے اللہ کے قرآن کے آگے جھوم جھوم کے بیٹھ کے پڑھنے ہیں، لقمے بنا بنا کے کھلا، کھانا قرآن کے طالب علموں کے پیٹ میں جائے گا، تیرے گھر سے محمد کی دعوت کرنے کا تجھے ثواب مل جائے گا۔ ہر ہفتے حضور کی دعوت کرو، روزانہ حضور کی دعوت کرو، کیا جاتا ہے 20 روٹیاں پکاتے ہو، 2 روٹیاں حضور کے لیے پکا دو، اللہ کے نام پر پکا دو۔ اللہ اکبر۔ مولانا عبید اللہ میر صاحب وہ ہوائیں چلی گئی، انور صاحب وہ فضائیں چلی گئی، اللہ غنی تمہارے یہ کچے کچے مکان تھے، جب سے بڑے مکانوں میں گئے تمہارے دل ہی بڑے ہو گئے، جب سے پتھر کے مکانوں میں گئے دل ہی پتھر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا سلور کی بالٹی اور یہاں ہمارے کندھے پر تسلی ہوتی تھی، لوگوں کا دروازہ بجتا تھا، مائیاں گھر سے نکلتی تھی، خدا کی قسم بغیر وضو کے قرآن والوں کے لیے روٹی نہیں پکاتی تھی، وضو کے ساتھ پکاتی تھی، روٹی رکھ کے کہتی تھی پترا میرے لیے دعا کری، تو قرآن والا ہے، پترا میرے لیے دعا کری، روٹی کھا کے قرآن سامنے رکھ کے میرے لیے دعا کری۔ اللہ اکبر۔ نہ وہ دعائیں کروانے والی رہی نہ دعائیں کرنے والے رہے۔ اس لیے کہتا ہوں کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے، قاری عبد الرؤف صاحب، کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے، کلیوں کو میں گلشن کر، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلاؤں۔ بھائی عبید اللہ صاحب، بھائی غفران اللہ صاحب، بھائی عمران اللہ صاحب، تمہارے سینے میں قرآن کی محبت دے کے چلاؤں۔ تم نے یہ 4 دیواری میرے حوالے کی تھی، یہاں بیٹھنے والوں کے سینوں کو اللہ کے فضل سے میرے مدینہ بنا دیا۔ آج میرے عزیزوں یہ قاری صاحب جو ابھی جامعہ شرفیہ سے عالم بن کے آیا، یہ نہیں بول رہا تھا، اس کے سینے میں عبد الرحمن کا پڑھایا ہوا قرآن بول رہا تھا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تم قبر کے تم حیات کے قائل ہو کہ نہیں، الحمدللہ میں حیاتی ہوں، میں قبر کی حیات کا قائل ہوں۔ ادھر اس عالم نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، رب اکبر کی قسم ہے اس عالم کے منہ سے فرشتوں کی لیل مولانا عبد الرؤف صاحب کی قبر تک بند گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن پڑھتا جا رہا تھا، فرشتے اپنے پروں سے عبد الرؤف کی قبر کے اندر قرآن کی تلاوت سناتے جا رہے تھے۔ عبد الرؤف کو کفن کے اندر جھانک کے کہہ رہے تھے یہ وہی بچہ ہے جس کو آپ نے علی با پڑھایا تھا، یہ وہی بچہ ہے جس کی توتلی زبان پہ آپ نے خدا کا قرآن سنایا تھا۔ اس سال جامعہ شرفیہ میں عالم بن گیا، ایک دستار اپنے سر پہ باندھ کے آیا اور ایک دستار کا وعدہ اللہ سے تیرے لیے لے کے آ گیا ہے۔ ان کی خدمات میرے عزیزوں لوگ نہیں بتائیں گے، دارالعلوم انوریہ کے در و دیوار بتلائیں گے، وہ مرد قلندر لوگ گواہی دے رہے ہیں، بھائی گواہی دے رہے ہیں۔ تہجد کے وقت فجر کی نماز سے پہلے بچوں کے سبق سن لیتا تھا، جو تہجد کے وقت فجر کے وقت سبق سنتا ہوگا وہ تہجد کی نفلیں بھی کھڑے ہو کے پڑھتا ہوگا، وہ قرآن پاک بھی پڑھتا ہوگا، رو رو کے دعا کرتا ہوگا۔ میں خود گواہ، اللہ کی قسم میں نے اس کے ہاتھ میں اتنا موبائل نہیں دیکھا جتنی تسبیح دیکھی ہے۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوا کرتی تھی، آج بھی اس کی تسبیح کی نشانی عبد الحنان کے پاس موجود ہے۔ عبد الحنان کے پاس جب تسبیح دانوں میں ہلتی ہے سبحان اللہ زبان سے میری نکلتا ہے اور رحمت کا دروازہ اللہ قاری عبد الرؤف کی قبر کے اندر کھول دیتا ہے۔
جاتے ہوئے اپنی اماں کو پیغام دے کے چلا گیا، اپنے بیٹے محمد کو پیغام دے کے چلا گیا، دیکھ میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیٹے باپ کی امیدوں پہ پانی نہ پھرنا، عبد الرؤف جا رہا ہے لیکن محمد تیری صورت میں عبد الرؤف چھوڑ کے جا رہا ہے، کل جب جوان ہوگا ایسی قرآن پڑھنا جیسے تیرا باپ پڑھا کرتا تھا، ایسی صبر کرنا جیسے تیرا باپ صبر کیا کرتا تھا۔ میں ان برادران سے، ان تائے چاچوں سے کہتا ہوں، جب کبھی عبد الرؤف یاد آئے بیٹے محمد کو لے کے قبرستان چلے جایا کرو، ابے کی قبر کے پاس جا کے کھڑا کر دیا کرو اور بیٹے محمد سے کہا کرو بیٹا پڑھ الرحمن الرحیم۔ جب یہ بیٹا محمد الرحمن الرحیم پڑھتا ہے پروردگار عالم اعلان کرتا ہے دیکھو صاحب قبر کا بچہ مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے، قبر میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے۔ یقین جانو کچھ دکھ کچھ صدمے ایسے ہوتے ہیں انسان قبر میں چلا جاتا ہے، صدمے نہیں بھولتا، ماں باپ کی جدائی کا صدمہ نہیں بھولتا، جوان بھائی کی جدائی کا صدمہ نہیں بھولتا۔ مجھے بڑا اچھا یاد ہے میں فون کر کے پوچھتا تھا بھائی عبد الرؤف کیسا ہے، مجھے بتلاتے تھے مولوی صاحب الٹا لیٹا ہوا ہے اور پیٹ کے اوپر تکیہ رکھ کے رو رہا ہے، کہہ رہا اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر۔ اس نے کبھی ہائی نہ کی، اس نے کبھی اوئی نہ کی، کبھی آئی نہ کی۔ ویسے مولوی عمران اللہ کہہ رہے تھے ہر وقت رو رو کے کہہ رہا تھا او لوگو مجھے دوائی نہیں چاہیے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، بلکہ رو کے کہہ رہا تھا میرے الزام کا خیر کے لیے دعا کرو، پتہ نہیں عبد الرؤف کے ساتھ آخرت میں کیا بنے گا۔ میں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، میں بھی علماء اکرام کا چہرہ دیکھتا ہوں، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، یہاں بیٹھ کر مجھے ان درختوں سے ان پودوں سے اڑنے والی بھینی بھینی خوشبو کہہ رہی ہے عبد الرؤف جب یہاں بیٹھ کر ذکر اللہ کیا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، ہمارے پھولوں میں خوشبو کے رگ بھرا کرتا تھا، آج گلاب کی خوشبو نہیں آ رہی بلکہ عبد الرؤف کے قرآن کی تلاوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور الحمدللہ اتنا سارا اجتماع ہے اس کی زندگی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، مائی پردے میں بیٹھ کے رو رہی ہے، بیوی پردے میں بیٹھ کے رو رہی ہے، سہاگن سہاگ پر وہ لوگوں ناز کرتی ہے۔ ہم نے بڑی بڑی عورتوں کو دیکھا سہاگ اڑ جائے، سہاگ اٹھ جائے، سہاگ جدا ہو جائے، عورت عورت نہیں رہتی، پتھر کی مورتی بن جاتی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہنے کی ضرورت نہیں برادران سے، اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، بھابی کا خیال بیٹی سمجھ کے کرتے ہوگے، بھتیجے کا خیال بیٹا سمجھ کے کرتے ہوگے۔ مولوی عمران اللہ، اللہ نے تجھے 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا دیا، اللہ پاک نے ثانی عبد الرؤف تمہیں عطا فرما دیا۔ میں بھائی اماں جان سے، میں مولا عبید اللہ سے عرض کروں گا جب بھی تمہیں کبھی اللہ اکبر عبد الرؤف یاد آئے مولوی عمران اللہ کے بیٹے کو دیکھ لیا کرو، اللہ نے ایک عبد الرؤف لے کے دوسرا عبد الرؤف دے دیا ہے۔ بس آپ حضرات سے آخر میں یہ گزارش کر کے جا رہا ہوں، آپ نے بھی گھروں کو جانا، 1 بج گیا ہے، اللہ کے واسطے نماز کا سجدہ کر کے جانا۔ یہ فقیر ہاتھ جوڑ ہے، میں نے تو پڑھ لی، تم نہیں پڑھو گے تمہارا نقصان ہے، لیکن میری تقریر سے مجھے پھنسا نہ دینا۔ اللہ کہیں گے اتنی لمبی تقریر کیوں کی تھی، میرے بندے تھک گئے، انہوں نے نماز کا سجدہ چھوڑ دیا، خدا کے واسطے میری تقریر میرے لیے قبر میں عذاب نہ بنا دینا، عذاب کا باعث نہ بنا دینا۔ تم چھوٹے ہو بڑے ہو، نماز کا سجدہ کر کے سونا، 3 وتر پڑھ کے سونا، 2 سنت پڑھ کے سونا، 4 فرض پڑھ کے سونا، یہ 7 رکعتیں پڑھ لو، ساری رات رحمت برستی رہے گی۔ اگر نماز کے سجدے کا انکار کرو گے، میں اللہ کی قسم غلط جب جملہ منہ سے نہیں کہتا لیکن معاملہ بہت گڑبڑ ہو جائے گا۔ آ جاؤ سارے آج مل کے دعا کر لے، اللہ اس ادارے کو دل دگنی رات چوگنی ترقی عطا
فرمائے اللہ 4 سے 1 چلا گیا، اللہ 3 کو 4 کے برابر کر دے، ان بھائیوں کے اتحاد کو اللہ مزید ترقی دے دے، ماں کا سایہ سر پر سلامت فرمائے۔ ابا تھا، اللہ اکبر، ولی صاحب فرما رہے تھے ابھی خبر تھوڑی دیر پہلے آئی، میرے بابو کا انتقال بھی ہو گیا۔ ماں بابو 2 ایک بیم سے ماں بلتی ہے، 2 بیم سے بابو بنا کرتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ والی صاحب کی، اللہ بابو جان کی، اللہ بھائی صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میرے عزیزو مغرب سے بیٹھے ہو، ہم کیا لے کے جا رہے ہیں؟ ارادہ کر لو، اللہ نے بیٹا بیٹی دیے، قرآن کے حافظ حافظہ بنائیں گے، عالم عالمہ بنائیں گے، فقیہہ بنائیں گے، محدث محدثہ بنائیں گے، مفسر مفسرہ بنائیں گے، اور تمہارے علاقے میں اللہ اکبر یہ بچیوں کا ادارہ ہے، یہ بچوں کا ادارہ ہے۔ دام میں درم میں سخل میں اس ادارے کو یاد رکھنا، یہی قاری صاحب کی وفاؤں کا نتیجہ ہے، یہ قاری صاحب سے ہمدردی کا پیغام ہے۔ خدا را ہم رہے نہ رہے، لیکن تیرا میرا مال، تیرا میرا پیسہ، تیری میری زبان کے بول اس ادارے پہ لگ گئے، قیامت کے دن جب سگی اولاد مخالف ہو جائے گی، جسم سے نکلنے والے اعمال مخالف ہو جائیں گے، یہ مدارس دینیہ کی خدمت تیرے میرے حق میں ایمان کی گواہی دینے لگ جائے گی۔ بناؤ گے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ، اس ادارے کے اندر پڑھا کر آباد کرو گے۔ جن بچوں کے سر پہ پگڑیاں سجی، اگر ان کے والد یہاں موجود ہیں، درخواست کروں گا اب گھر جا کے یوں نہ کہنا حافظ بن گیا، قد تیرا کہاں نکل گیا، دیکھ تیرا قد بڑا ہو گیا، جاہلوں کی زندگی نہ گزار۔ اور قرآن پڑھنے والا کبھی جاہل ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھنے والے سے زیادہ پڑھ لکھا ہو نہیں سکتا۔ جب تک یہ قرآن کی گردان نہ نکال لے، مصلی پہ کھڑے ہو کے تراویح نہ پڑھا لے، انہیں اسکول کا منہ نہ دکھانا۔ کچھ نعمت ایسی ہوتی ہے جب وہ دینے میں دیر نہیں کرتا تو چھیننے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے، اس کی قدر کر لینا۔ ان بچوں کے لیے دعا کرو استقامت کی، اللہ ان کی راہوں کو کھول دے، انہیں عالم بنائے، انہیں حافظ بنائے، انہیں قاری بنائے، دین کا داعی بنائے۔ اللہ اس ادارے اور جتنے حضرت کوٹلی ناگرہ کے اندر اور یہاں جو ادارے چلا رہے ہیں، اللہ ان اداروں کو دگنی راہ چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں ان اداروں میں تعاون کی صورت میں حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين